جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید خذوا حذرکم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئے کلاس کے ساتھ موجود ہیں۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ ہر تیسرا نوجوان کہتا ہے کہ مجھے جریان ہو گیا ہے، اور وہ مختلف جگہوں سے دوائیں کھاتا آخر میں وہ نامرد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی شادی کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنا احتیاط کرو، اور عام طور پر مقولہ بھی ہے کہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ اس لیے کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں اعتدال پہ رہو۔ ہمارے ہاں ننگی فلمیں اور بازاری فلمیں اور جو ہے اس طرح سے ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں ان پہ جو اشتہار چل رہے ہیں، ان اشتہار بازیوں سے نوجوان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس میں خالی مرد نہیں، عورت بھی متاثر ہوتی ہے۔ مرد کو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو خیالات مبہوت کو کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مشزنی شروع کر دیتا ہے۔ اور کھانے پینے میں بازار میں اتنے اعلانات ہو رہے ہیں، یہ برگر ہے، یہ عربی پراٹھا ہے، یہ اردو پراٹھا ہے، یہ سندھی پراٹھا ہے، یہ پنجابی پراٹھا، پتہ نہیں کیا کیا، یہ مرغی پراٹھا ہے، یہ چکن پراٹھا ہے، یہ کیا ہے، یہ شروع ہو گیا ہے کام۔ اس وجہ سے وہ نوجوان اتنی گرم چیزیں کھاتا ہے کہ اس کو وقت سے پہلے ہی تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ احتیاط کی معنی ہے، اللہ نے جو حکم دیا احتیاط کرو، اس میں یہ ہے کہ گھر کا کھانا کھاؤ، کم کھانا کھاؤ، بہتر طریقے سے رہو۔ کم سے کم 5 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی، 5 مرتبہ وضو سکھایا۔ اس سے انسان ڈپریشن سے باہر نکل آتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اور انسانی اخلاقیات بھی بہتر ہو جاتی۔ 5 دفعہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے تو اس کی اخلاقیات بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ نماز اس لیے فرض ہے کہ ہم 5 مرتبہ اپنا محاسبہ کریں، اور اس محاسبے کی وجہ سے ہم بہتر ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں جریان کی طرف۔ عورت کا جریان جو ہے وہ یہ ہے، اس کو خیال آتے ہی دودھ کی طرح سفید قسم کی رطوبت کبھی کبھی آتی ہے۔ اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ دودھ جیسی رطوبت جب عورت کو آتی ہے تو وہاں آہستہ آہستہ ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہلکی ہلکی دکھن اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ جب 15 سال سے اوپر چڑھتا ہے تو فلمیں اس پر اثر کرنا شروع کرتی ہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد فلم دیکھنے کے بعد باتھ روم میں جاتا ہے تو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مشتنی ہو جاتی ہے، اور منی نکلے نہ نکلے لیکن اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ پھر اس کو ندامت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ چلتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلط کھانے کی وجہ سے، بازاری کھانوں کی وجہ سے، بوتل اور جو ہے نا کڑاہی اور پھلانا اور پکوڑے، سموسے، دہی بڑے، برگر کھانے سے اس کو شدید قبض ہو جاتی ہے۔ شدید قبض کی حالت میں بھی جب وہ باتھ روم میں بیٹھ کر زور لگاتا ہے، اس کو سخت ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کو پخانا آ نہیں رہا ہوتا، تو اس کو ودی یا مزی کے کچھ قطرے گر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جریان ہو گیا۔ سیدھا حکیم کے پاس، سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کنسلٹنٹ کے پاس، کہ تم میرا علاج کرو۔ حالانکہ وہ نہ تو جریان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جریان بنیادی طور پر ہوتا ہی اعصابی تحریک میں ہے، جبکہ عضلاتی تحریک میں مزی اور ودی زیادہ آتی ہے، اور غدی تحریک میں سرعت انزال ہوتی ہے۔ اس لیے جریان مکمل طور پر اعصابی تحریک میں ہے، اور عورت کا جو جریان ہے وہ غدی اعصابی مشینی تحریک میں ہے۔ اس لیے مرد کی اعصابی عضلاتی مشینی تحریک میں یا اعصابی غدی کیمیاوی تحریک میں اس کو جریان ہوتا ہے، اور کسی تحریک میں نہیں ہوتا۔ جب مرد بالغ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں کہیں بھی اعصابی نظام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ عضلاتی مزاج میں ہوتا ہے،
اور وہیں اس سے ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر اپنے تباہی کے دھانے پہ پہنچ جاتا ہے، عضلات اس کے اکڑ جاتے ہیں، منی کا بننا بند ہو جاتا ہے اور نامردی کی طرف چلا جاتا ہے، عضو اس کا سکیڑ میں چلا جاتا ہے، آئندہ زندگی میں اس کے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ میری بات کرنے کا جو خالص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو بچایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کو بچایا جائے۔ اس لیے اب ہم جریان کے جو ہے نا وہ معمولات میں فرق پہ بات کریں گے۔ معمولات میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد مہینے میں کبھی 2 مہینے میں جو ہے نا احتلام ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ فوراً اس شخص کی شادی کر دی جائے۔ اگر شادی نہیں ہوگی تو مہینے میں 2 مہینے میں لازمی ہے اس کو احتلام ہوتا رہے گا۔ منی ایک وقت تک بنتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اس سے توانائی جسم میں آتی ہے تو منی بنتی ہے، تو وہ جو ہے نا ضائع ہو نکل جاتا ہے۔ اس کا اچھا عمل جو ہے وہ شادی ہے، فوراً شادی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بالغ ہوتے ہوئے جب عورت ہو یا مرد بالغ ہو جائے اس کی فوراً شادی کر دی جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت مبارک ہے، اس لیے ہم نے اس پر کام کرنا ہوگا۔ پورے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، ہم زنا سے دور رہنے کے لیے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے کے لیے، چوری ڈاکے زنا اور شراب سے دور رہنے کے لیے ہمیں معاشرے میں اچھے کام کرنے ہوں گے۔ نہیں کریں گے تو بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ اعصابی تحریک میں عورت ہے یا مرد، عورت کو اعصابی تحریک میں لکوریا ہوتا ہے، خودی تحریک میں ایک سفید دودھ جیسا پانی آتا ہے، وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس کے لیے ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے اور وہ اس کو ریئیکشن میں آتا ہے۔ اور جو اعصابی واقعی جریان میں مبتلا ہے اس کے لیے آج میں بہت بڑی خیرات کرنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ نسخہ ہے جو ہے آپ کا بیمن سرخ، بیمن سفید، ملٹھی اور آملہ، تمام چیزیں باوزن ہیں، اور ان باوزن چیزوں کو کپڑ چھان کر کے فل سائز کا کیپسول اگر سادہ پانی سے 3 دفعہ دن میں دیا جائے تو کچھ ہی عرصے میں وہ اعتدال پہ آ جائے گی اس کی تاریخ، اور وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ اس کا جریان ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے بڑے کشتے، بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے الٹے سیدھے پھکیاں اور معجون کھانے سے اچھا ہے کہ یہ استعمال کیا جائے۔ الحمدللہ ہم کامیابی سے جریان کا علاج کر رہے ہیں، اور عورت کو چاہیے کہ دودھ والی چائے فوراً چھوڑ دے، فوراً دودھ والی چائے، بازار کے مسالے والی چیزیں فوراً چھوڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ بالکل تھوڑا پانی زیادہ پیے، تو اگر وہ اس کو لکوریا ہے تو یہی نسخہ اس پہ بھی اعصابی لکوریا میں بہترین کام کرے گا۔ اور یہ آج میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، ایک میرے خیال میں ایک کیپسول 1 روپے سے بھی کم میں پڑے گا۔ اس جو ہے انتہائی مہنگائی کے دور میں اگر 1 روپے کی دوا 3 روپے دن میں چلی جائے تو کیا کمال ہے۔ الحمدللہ ہم ہزاروں جو ہے نا مزاج کے حساب سے ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے، ہر حال میں شفا عطا فرمائے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ صدقے جاریہ سمجھ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ معجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ والسلام۔